تفسیر ابن کثیر سورہ انفال آیت نمبر 58, 59, 60 تین آیت ہے. آیت نمبر 58, if you fear treachery from any people, throw back their covenant to them, so as to be on equal terms. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہے کہ تمہیں دھوکے بازی ملے گی، یعنی دھوکہ دیں گے کوئی، تو خیانت کریں گے جو بھی قوم ہے، لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ اگر کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے کووننٹ، تو اس کو عہد کو توڑ دو، پھینک دو، اور تاکہ جب وہ اگر کچھ بھی کر رہے ہیں تو تم بندھے ہوئے نہ رہو، تم بھی آزاد رہو، تاکہ ان کا جواب پھر برابر سے دے سکو. سڈنلی اللہ لائکس ناٹ دا ٹریچرس، کیونکہ اللہ کو خیانت کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں. اللہ پھر اس کے آگے جو ہے نیکسٹ آیت نمبر 59, and let not those who disbelieve think that they can escape from the punishment. کہ وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں وہ یہ نہ سوچے کہ وہ جو ہے مطلب کہیں بھاگ جائیں گے، اور یا تو پھر مطلب کہیں اور مطلب زیادہ بہتر ہو جائیں گے، کچھ یہ نہ سوچے وہ. Verily they will never be able to save themselves from Allah's punishment. کیونکہ وہ چاہے بھاگنے کا سوچے کہیں پر بھی اور کچھ بھی کرنے کا سوچے، اوورٹیک کرنے کا سوچے، لیکن پھر بھی اللہ کی پنشمنٹ، اللہ کا عذاب سے وہ بچ نہیں سکتے. آیت نمبر 60, and make ready against them all you can of power. یعنی اپنی تیاری کر لو، پوری پریپریشن جو بھی ہے ان کے یعنی خلاف، جو بھی تمہاری قوت ہے، طاقت ہے، وہ سب کو مطلب استعمال کرو اور تیاری کرو اپنی، انکلوڈنگ اسٹیڈز آف وار. اور جو جنگ کے اندر جو گھوڑے ہوتے ہیں ٹرینڈ، تو وہ گھوڑے بھی ٹو تھریٹن دا انیمی آف اللہ اینڈ یور انیمی، تاکہ اس سے ان کے جو اللہ کے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کے اندر خوف آئے. اینڈ ادرس بسائڈز دیم، اور ان کے علاوہ بھی ہے دوسرے لوگ، whom you may not know، جن کو تم نہیں جانتے، مگر but whom Allah does know، مگر اللہ ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ چھپے ہوئے تمہارے درمیان میں کون لوگ ہیں، منافق. اینڈ وٹ ایور یو شال اسپینڈ ان دا کاز آف اللہ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ شال بی ری پیڈ انٹو یو، وہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا پھر سے، یعنی کہ اس کو ری پے کر دیا جائے گا. یو شال ناٹ بی ٹریٹڈ انجسٹلی، اور تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. کہ تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو وہ تم کو برابر لوٹایا جائے گا. اللہ اس کو لوٹاتا ہے، اور وہ بھی دگنا چوگنا کر کے. اللہ says to his prophet، اللہ اپنے رسول سے کہتا ہے، نبی سے، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ، if you fear from any people with whom you have a treaty of peace، یعنی جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، ٹریٹی آف پیس ہے، تو اگر انہی لوگوں سے تمہیں خوف ہے خیانت کا، خیانتاً، ٹریچری یعنی کہ دھوکے بازی کا، اینڈ بیٹریل آف پیس ٹریٹیز، کہ وہ جو ہے توڑ دیں گے جو بھی ہے امن کی جو بھی معاہدہ کیا ہوا ہے، اینڈ ایگریمنٹس دیٹ یو ہیو کنڈکٹڈ ود دیم، اور جو کچھ بھی تم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہیں، جو بھی آپس میں مل کے جو بھی فیصلے کیے ہیں، وہ سب کو وہ توڑ دیں گے. فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ then throw back their covenant to them، تو ان کا جو بھی تم نے کیا ہوا عہد نامہ، جو بھی مطلب معاہدہ، کووننٹ، اس کو پھینک دو، یعنی کہ مارو ان کے منہ پہ، یعنی ختم کر دو اس کو. میننگ دیئر ٹریٹی آف پیس، یعنی وہ جو امن کی جو بھی ٹریٹی بنی تھی اس کو اب ختم کر دو. اعلیٰ سواء آن ایکول ٹرمز، تاکہ تم بھی ان کے برابر میں آ جاؤ. انفارمنگ دیم that you are severing the treaty، کہ اب تاکہ ان کو تم یہ بتا دو کہ تم نے وہ جو ٹریٹی تھی اس کو تم نے بھی ختم کر دیا ہے. This way you will be
on equal terms. اس طرح تم بھی اب equal terms سے آگے. ٹھیک ہے, تم خیانت کر رہے ہو تو اب اینٹ کا جواب پتھر سے تو دیا جائے گا نا. In that you and they will be aware that a state of war exists between you and that the bilateral peace treaty is null and void. تو اب اس طرح سے تم برابر ایک لیول پہ آ جاتے ہو, اور یہ کہ اب تم کہ وہ لوگوں کو بھی خبردار یعنی ان کو بھی ہونا پڑے گا کہ اب جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ ہوگی, اور ان کے اور تمہارے درمیان, اور جو تم دونوں کے بیچ میں پیس ٹریٹی تھی اب وہ ختم ہو گئی. ان اللہ لا يحب الخائنین, certainly Allah likes not the treacherous. اللہ خائنین یعنی خیانت کرنے والے دھوکے باز لوگوں کو پسند نہیں کرتا. This even includes treachery against the disbelievers. یعنی اس کے اندر اللہ یہ چیز جب پسند نہیں کرتا ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی مطلب کافر کے ساتھ بھی تم ٹریچری نہیں کر سکتے. مومن اور مسلمان کی تو بات چھوڑ ہی دو, یعنی اگر کوئی کافر ہے تو اس کے خلاف بھی اگر تم نے کوئی خیانت کی, دھوکے بازی کی, اللہ کو وہ بھی بات پسند نہیں ہے. Imam Ahmad recorded that Salim bin Amir said Muawiyah was leading an army in Roman lands. کہ معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مطلب روم کی طرف اپنی مطلب فوج لے کے جا رہے تھے. At a time the bilateral peace treaty was valid. یعنی ان دونوں کے بیچ میں, یعنی کہ جو دونوں کے درمیان میں امن کی جو معاہدہ ہوتا ہے وہ ابھی مطلب ویلڈ تھا, یعنی کہ ابھی اس کا ٹائم ختم نہیں ہوا تھا. He wanted to go closer to their forces so that when the treaty of peace ended, he could invade them. تو وہ اپنی فوج لے کے ان کے بہت قریب تر جا رہے تھے تاکہ اب وہ ٹریٹی جو ہے, جو معاہدہ جو ہے امن کا, جس میں دونوں ایک دوسرے پہ کوئی اٹیک نہیں کریں گے, وہ ختم پہ تھا. تو انہوں نے اب ابھی ختم پہ ہے نا, تو انہوں مطلب تم تو کوئی یہ نہیں بولے گا کہ ابھی یہ اٹیک کرنے آئے, لیکن انہوں نے تبھی ہی اپنی فوج کو ان کی زمین کے قریب کر دیے, لے کر آئے, تاکہ جیسے ہی ٹریٹی ختم ہوتی ہے تو پھر وہ ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں. تو یہ اب دھوکہ ہی ہے. An old man riding on his animal, تو ایک بوڑھا انسان جو اپنے مطلب جو بھی اس کا جانور ہے اس کے اوپر وہ سوار تھا, اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو بی آنےسٹ اینڈ اسٹے اوے فرام بیٹریل, کہ ایمانداری پہ رہو اور دیکھو دھوکے بازی سے دور رہو, دھوکہ مت دو. The messenger of Allah said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحُلَّنَّ عُقْدَةً وَلَا يَشُدَّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبُذَ إِلَيْهِ عَلَى سَوَاءٍ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. Whoever has a treaty of peace with the people, جس کا بھی معاہدہ ہے امن کا کسی بھی قوم کے ساتھ, then he should not untie any part of it. تو اس کا کوئی بھی حصہ یعنی یہ نہ ہو کہ تم توڑ دو, کھول دو, اور tie it harder, یا پھر تم اس کو اور مضبوط کر دو until the treaty reaches its appointed term, کہ جب تک کا وہ ٹریٹی جو ہے, جو معاہدہ جو ہے وہ اس کے جو وقت مقررہ تک پہنچے. اور he should declare the treaty null and void so that they are both on equal terms. تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ بندہ یہ اعلان کرے کہ بھائی یہ ٹریٹی امن کی جو ہے ہم نے ختم کر دی ہے, نل اینڈ وائڈ ختم کر دی ہے. تو اب دونوں کو تم برابر آگاہ کر رہے ہو کہ بھائی تم, تاکہ وہ بھی ٹریٹی کے اوپر بندھے ہوئے نہ رہے. اب تم نے اس کو آگاہ کر دیا تو اب تم دونوں ایک ایکول ٹرمز پہ آ گئے, یعنی کہ برابری کے اس پہ آ گئے. تو یہ چیز کرنا چاہیے, یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ یہ ایسی اس طرح کرنا ہے. When Muawiyah was informed of the Prophet's statement, تو جب ان کو بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات حدیث, he retreated, تو وہ جو ہے وہ ہٹ گئے, پیچھے چلے گئے. They found that
man to be Amr bin Ambasa. May Allah be pleased with him. تو جب وہ جو بوڑھا شخص تھا جس نے یہ کہا تھا تو وہ ان کا نام تھا عامر بن امباسا رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی. This hadith was also collected by Abu Dawud at-Tayalisi, Abu Dawud at-Tirmidhi, an-Nasai and Ibn Hibban in his Sahih. اور پھر اس کے آگے making preparations for war to strike fear in the hearts of the enemies of Allah. تیاریاں کرو اپنی جنگ کے لیے تاکہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے دلوں کے اندر خوف برپا کر دو. اللہ says to his prophet, اللہ اپنے رسول سے کہتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ, and let not those who disbelieve think that they can outstrip, escape from the punishment. یعنی کہ جو لوگ بھی مطلب کفر کر رہے ہیں وہ یہ نہ سوچے کہ وہ آگے نکل جائیں گے، بڑھ جائیں گے، یا مطلب اس طرح سے کہ وہ بچ جائیں گے عذاب سے. Verily they will never be able to save themselves from Allah's punishment. وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے اللہ کے عذاب سے. And let not those who disbelieve think that they can outstrip. Do not think that such disbelievers have escaped us. اللہ کہہ رہا ہے یہ کبھی مت سوچنا کہ وہ کافر جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ہم کو مطلب پیچھے چھوڑ دیں گے، آگے بھاگ جائیں گے یا بچ جائیں گے. تو کبھی بھی مت یہ سوچو کہ ایسے جو کافر ہیں وہ ہم سے کبھی بچے ہیں، اور دیٹ وی آر انیبل ٹو گراسپ دیم. تو کیا ہم اس کے اوپر اختیار نہیں رکھتے، قابو نہیں رکھتے کہ ہم ان کو پکڑیں، یعنی ہماری پکڑ ان کے اوپر آئے. یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہم اس کے قابل نہیں ہیں کیا؟ rather they are under the power of our ability. یعنی اللہ کی جو استطاعت ہے وہ اس قوت کے اندر ہی ہے. ان لوگ کہیں بھی کتنا بھی بھاگ کے جائے کہیں نہیں بھاگ سکتے. and in the grasp of our will, اور ہماری مرضی ہے اس کی پکڑ میں ہو تم. کیونکہ اگر اللہ کی مرضی ہے کہ ابھی ان کو چھوڑے رکھو 2-4 سال، تو وہ 2-4 سال تو چھوڑے گا نا اللہ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کی مطلب پکڑ سے بچ گئے ہو. اللہ کی پکڑ سے نہیں بچیں گے، چاہے اللہ نے 20 سال کی بھی مہلت دے دیا ہو تو بھی. They will never escape us. اللہ کہتا ہے وہ کبھی بھی ہم سے بچ نہیں سکتے. تو پھر اللہ سے کیسے بچیں گے؟ خواہ اللہ نے مہلت دی ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ ابھی ان کو چھوڑ دیا 20 سال 25 سال 30 سال جو بھی ہے. اللہ آلسو سیڈ کہ سورہ نمبر 29 جو ہے سورہ عنکبوت، اس کی آیت نمبر 4، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، اور think those who do evil deeds that they can outstrip us, escape our punishment. یعنی وہ لوگ جو برائیاں کر رہے، برے اعمال کر رہے ہیں، تو کیا وہ یہ سوچ رہے، تو وہ یہ سوچ رہے کہ وہ ہم سے مطلب بھاگ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں. اسکیپ اور پنشمنٹ، ہماری جو سزا ہے عذاب ہے اس سے تم بچ سکتے ہو. ایول از دیٹ وچ دے جج. تو جو کچھ بھی وہ اس وقت سوچ رہے ہیں، جو بھی وہ فیصلہ کر رہے ہیں، وہ بہت ہی ایول ہے، بہت ہی برا ہے. کیسے بچیں گے؟ پھر ہے سورہ نمبر 24 سورہ نور آیت نمبر 57، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Consider not that the disbelievers can escape in the land. سمجھنا نہیں کبھی کہ کافر جو ہے وہ بچ جائیں گے زمین میں. Their abode shall be the fire. ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہونے والا ہے. And worst indeed is that destination. اور وہ ٹھکانہ بدترین ہے جس کو اللہ بدترین کہہ رہا ہے، تو کتنا بدترین ہوگا وہ. اللہ بچائے ہم سب کو. اینڈ پھر ہے سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 196 and 197، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. Let not the free disposal and affluence of the disbelievers throughout the land deceive you. کہ یہ کافروں کی چلت پھرت جو ہے پورے زمین پر، اور ان کا جو مطلب ایک دبدبا، تو یہ سب دیکھ کر کہیں آپ اس سے دھوکہ مت کھا جانا. A brief enjoyment، یعنی اترانے دو ان کو، زمین میں گھومنے پھرنے دو،
اور اپنی شان اور ایسی سب دکھانے دو. یہ تھوڑا سا ایک انجوائمنٹ ہے, تھوڑا سا لذت ہے, a brief enjoyment اس دنیا کا. then their ultimate abode is hell, اور پرماننٹ ٹھکانہ ان کا جو ہے, پرماننٹ ٹھکانہ جہنم ہے. and worst indeed is that place for rest, اور وہ بدترین جگہ ہے آرام کے لیے, کیونکہ وہاں آرام کیسا, آگ میں جل رہا بندہ آرام کیسے کرے گا. اللہ کمانڈز مسلم ٹو پریپیئر فار وار اگینسٹ ڈس بلیورس, اللہ حکم کر رہا ہے مسلمانوں کو تیاری کرو جنگ کی کافروں کے خلاف, ایز مچ ایز پاسبل, جتنا کر سکتے ہو, جتنی تمہاری استطاعت ہے, جو تم کر سکتے ہو کرو, اکارڈنگ ٹو افورڈیبلٹی اینڈ اویلیبلٹی, جتنی بھی تم جو بھی افورڈ کر سکتے ہو, جتنا بھی چیز تم کر سکتے ہو یعنی وہ سب کرو. اللہ said اعدوا لهم ما استطعتم and make ready against them all you can, جتنی تمہاری استطاعت ہے کرو ان کے خلاف تیاری, whatever you can muster, جو بھی جمع کر سکتے کرو. من قوت ومن رباط الخیل, تو آف پاور یعنی قوت اور پاور کو بھی جمع کرو, انکلوڈنگ اسٹیڈز آف وار, اور جنگ کے جو گھوڑے ہوتے ہیں وہ بھی. امام احمد ریکارڈڈ that Uqba bin Amir said that he heard the messenger of Allah saying کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے while standing on the mimbar, وہ ممبر پہ کھڑے تھے, وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ and make ready against them all you can of power, اور جو کچھ بھی تم قوت میں سب تیاری کر سکتے ہو ان کے خلاف وہ کرو. أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيُّ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمَى, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ویریلی پاور از شوٹنگ, پاور از شوٹنگ, یعنی یقیناً پاور جو ہے وہ مطلب شوٹنگ, یعنی کہ مطلب وہ اس کے لیے کیا بولوں سمجھ نہیں آ رہا, جیسے شوٹنگ ہے, وہ پاور جو ہے وہ شوٹنگ ہے, یعنی کہ جیسے تم کوئی چیز پھینکو, پتھر پھینکو اور کچھ بھی, تو اس طرح سے ہے وہ. مسلم کلیکٹڈ دس حدیث. امام مالک ریکارڈڈ دیٹ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سیڈ, کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا, دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, الخیل لی ثلاثۃ, الخیل لی ثلاثۃ, ہارسز آر کیپٹ فار ون آف دا تھری پرپزز, گھوڑے جو ہیں ان تین میں سے کسی ایک وجوہات کی وجہ سے رکھے جاتے ہیں. نمبر 1, لے رجل اجر, فار سم پیپل دے آر اے سورس آف ریوارڈ, تو کسی کے لیے وہ گھوڑے رکھنا جو ہے وہ اجر ہے ان کے لیے, ریوارڈ ہے اس میں. سیکنڈ, وَلِرَجُلٍ سِتْرُ, فار سم ادرس دے آر مینز آف شیلٹر, تو کوئی لوگ گھوڑا گاڑی یا اس طرح کا کچھ نہ کچھ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں کی آمدنی ہوتی ہے, اور ان کے لیے جیسے کہ ان کا شیلٹر, ان کا گھر کا خرچہ وہ چلتا ہے, تاکہ جیسے وہ لوگ بھیک نہیں مانگ رہے, محنت کر کے کما رہے. نمبر 3, وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرَ, فار سم ادرس دے آر سورس آف سن, لیکن کسی کے لیے وہ گھوڑے جو ہے گناہ کمانے کا ہے, تاکہ جیسے کہ گھوڑے پہ گیمبلنگ ہوتی ہے, ریس کے گھوڑے جو ہے نا, تو اس کے اوپر سب جوا کھیلا جاتا ہے نا, تو پھر وہ تو بدترین ہو گیا نا. پھر اس کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا بڑی حدیث ہے, فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِي تِيَالِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ تِيَالَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاسُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فشربت منه ولم يرد ان يسقي به كان ذلك حسنات له فهي لذلك الرجل اجر. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے ان کے بارے میں کہا, the one for whom they are a source of reward, جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ گھوڑے جو رکھیں گے تو وہ ان کے لیے اجر ہے, اجر کا باعث بنے گا. تو وہ جن کے لیے وہ اجر ہے, تو از ہی ہو کیپس اے ہارس فار اللہ's cause, جہاد, تو اس نے اللہ کے لیے یعنی اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے گھوڑے رکھا.
tying it, اس کو باندھ کے بھی رکھا with a long tether, اس کو چین یا رسی لمبی باندھ کے اس کو رکھا on a meadow or in a garden جہاں green grass ہے یا اس کا اگر کوئی باغ ہے وہاں پر اس نے رکھا. The result is that whatever it eats from the area of the meadow or the garden where it is tied will be counted as good deeds for his benefit. تو جہاں پر بھی اس نے اس کو باندھ کے رکھا اور وہاں پر وہ گھوڑا جو کچھ بھی چر رہا ہے کھا رہا ہے تو اب وہ جو ہے تو جو اس کے لیے وہ بندے کے لیے وہ حسنات بنیں گے یعنی گڈ ڈیڈس اس کے فائدے میں. اینڈ اف اٹ شوڈ بریک اٹس روپ, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھوڑے نے رسی تڑوا لی چھڑا لی اینڈ جمپ اوور 1 or 2 hillocks اور وہ کدیا مار کے مطلب بھاگ گیا, then all its dung and its footmarks will be written as good deeds for him. تو وہ بندہ جو اس کو پال رہا تھا اللہ کے لیے فی سبیل اللہ تو یعنی تو وہ جہاد کے لیے پال رہا تھا, تو اب وہ گھوڑا جو ہے اس نے رسی تڑوا کے سمجھو چلا گیا کہیں دو مطلب جتنی بھی کوئی 2 پہاڑیاں ایسی انگال لیا اس نے سمجھو, تو بولے جتنی بھی اس کا جو بھی ڈنگ ہے یعنی اس کا جو بھی گوبر ہے یا تو وہ اور اس کا جو بھی مطلب پیروں کے جو نشان ہے وہ سب کے سب اس بندے کے لیے حسنات بنیں گے, لکھے جائیں گے, وہ حسنات ہیں. If it passes by a river اور اگر وہ ندی کے پاس سے مطلب گزر رہا ہے گھوڑا and drinks water from it تو اس میں سے اس نے پانی پیا even though he had no intention of watering it, جبکہ اس کو کوئی مطلب نیت نہیں تھی ایسی ارادہ نہیں تھا کہ اس کو پانی پینا ہے, then he will get the reward for his drinking, تو اس کے پانی پینے کا ثواب بھی ملے گا اس بندے کو, لکھا جائے گا اس کے کھاتے میں. Therefore this type of horse is a source of good deeds for him. تو اس طرح کا گھوڑا جس نے رکھا تھا اللہ کے لیے وہ اب اس کے لیے عمل صالح کا ذریعہ بن گیا. دوسرا ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. As for the man who tied his horse, maintaining self-sufficiency and abstinence from begging, تو وہ بندہ جس نے گھوڑے کو اپنے ساتھ مطلب جو بھی اس نے رکھا تھا سنبھالا تھا باندھ کے رکھا تھا اور وہ جو ہے اس کا مطلب اس نے اس لیے رکھا تھا تاکہ وہ اس سے روزی کمائے, تاکہ اس کے لیے مطلب جو بھیک مانگنے والی جو بات ہے وہ اس کو نہیں کرنی تھی تاکہ وہ اس سے بچے. all the while not forgetting Allah's right, اور یہ اللہ کا جو حق ہے وہ بھی وہ بھولتا نہیں ہے concerning the neck, یعنی کہ جو اس کا نیک اور بیک آف his horse, تو جو گھوڑا ہے اس کی گردن اس کی پیٹھ وہ سب کچھ جو ہے یعنی کہ اس پر اللہ کا جو حق ہے وہ بھی وہ بھولتا نہیں ہے, یعنی اس نے اللہ کا جو حق ہے وہ بھی ادا کیا ہے. then it is a means of shelter for him, تو اب وہ اس کے لیے برابر وہ بن گیا سایہ, یعنی کہ اس کے لیے گھر بار اس کی جو بھی اس کی مطلب گھر کو چلانے کے لیے. اب ہے یہ تیسرا ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء فهي على ذلك وزر, and a man who tied a horse for the sake of pride. اب ایک ہے جو بندہ اس نے اپنا گھوڑا جو ہے اس کا بھی گھوڑا استبل میں بندھا ہوا ہے لیکن وہ اس کے لیے فخر کا باعث بنا ہوا ہے, پرائڈ, اپنا گھمنڈ و غرور اس میں دکھا رہا ہے وہ کہ دیکھو ہمارے یہ گھوڑے. پریٹنس اینڈ شوئنگ انمیٹی فار مسلمس, اور اس کے اندر ریاکاری بھی ہے اور پھر اس کو دشمنی بھی ہے مسلمانوں سے. then this type of horse is a source of sins. تو اب یہ جو گھوڑا ہے یہ ہے بدی کا یعنی کہ مطلب ذریعہ بدی کمانے کا. when Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم was asked about donkeys, تو جب کسی نے پوچھا کہ جو ڈونکیز گدھے ان کے بارے میں کیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیے ما انزل اللہ علیہ فیہا شیئا الا ہذہ الآیۃ الجامعۃ الفادہ. تو انہوں نے جواب یہ دیا nothing has been revealed to me from Allah about them, ان کے بارے میں اللہ نے مجھے ایسی کوئی وحی نہیں کیا except these unique comprehensive آیت, سوائے اس ایک دم یونیک عجب اور ایک دم پورا کور کرنے والی جو آیت ہے وہ. اور وہ کون سی آیت ہے سوچو, وہ ہے سورہ نمبر 99 سورہ زلزال اور اس کی آیت نمبر 7 and 8. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ then anyone who does an atom's weight of good shall see it. جو بھی ایک ایٹم کیا رائے سے بھی بہت باریک ایٹم کے برابر بھی اگر کسی نے خیر کمایا ہے تو وہ اس کو ضرور دیکھے گا. اس دن قیامت کے دن وہ دیکھے گا نا, اس کا وہ گڈ جو ہے وہ ایک شکل اختیار کر کے سامنے آئے گا نا. اینڈ اینی ون ہو ڈز این ایٹمز ویٹ آف ایول شال سی اٹ. اور جس کسی نے بھی ایک ایٹم کے برابر بھی برائی بدی کمائی ہے وہ بھی ایک روپ دھارن کر کے اس کے سامنے سے جائے گا تاکہ وہ دیکھے, دیکھو دیکھو یہ اس نے یہ بدی کمایا. تو یہ ہے وہ کمپریہنسو آیت. البخاری اینڈ مسلم کلیکٹڈ دس حدیث. دس از دا ورڈنگ آف البخاری, اور یہ البخاری کے ورڈنگ ہے. امام احمد رحمہ اللہ ریکارڈڈ دیٹ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ said that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیل ثلاثۃ. There are three reasons why horses are kept. 3 وجوہات ہے جس کی وجہ سے گھوڑے رکھے جاتے ہیں. نمبر 1 فرسو للرحمن. فرس یعنی گھوڑا ہی ہے. A horse that is kept for Ar-Rahman, the most beneficent. کہ گھوڑا رکھا گیا ہے رحمان کے لیے, الرحمان کے لیے, اللہ کے لیے. وہ فرسو للشیطان. A horse kept for شیطان, اور ایک شیطان کے لیے رکھا گیا گھوڑا. وہ فرسو للانسان. A horse kept for the man. انسان کے لیے رکھا گیا گھوڑا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا فَأَمَّا فَرَسُ الرَّحْمَانِ فَالَّذِي يُرْبَتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَلَفُهُ وَرَوَاسُهُ وَبَوْلُهُ وَذَكَرَ مَا شَاءَ اللَّهُ. وَأَمَّا فَرَسُ الشَّيْطَانِ فَالَّذِي يُقَامَرُ أَوْ يُرَاهَنُ عَلَيْهَا. وَأَمَّا فَرَسُ الْإِنسَانِ فَالْفَرَسُ يَرْبِطُهَا الْإِنسَانُ يَلْتَمِسُ بَطْنَهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ مِنَ الْفَقْرِ. As for the horse kept for Ar-Rahman. رہی بات اس گھوڑے کی جو الرحمان کے لیے رکھا گیا, اللہ کے لیے. It is the horse that is being kept for the cause of Allah, for jihad. یہ وہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے مطلب جہاد کے لیے اس گھوڑے کو رکھا ہے. And as such its food, dung, urine, etc. یہ سب کچھ جو ہے he made mention of many things, یعنی بہت ساری چیزیں. تو وہ سب کچھ بھی کہ اس کا کھانا, اس کا جو مطلب جو کیا بولتے ہیں اس کا جو گوبر اور اس کا پیشاب, سبھی کچھ کے لیے مطلب بولا گیا کہ جو اس نے اللہ کے لیے رکھا ہے نا وہ گھوڑے کو. ایز فار اس کا سب کو اس کو نیکی ملے گی. ایز فار دا ہارس دیٹ از فار شیطان. اور جو شیطان کے لیے رکھا گیا گھوڑا تو وہ یہ ریس کے گھوڑے اور وہ سب. اٹ از ون دیٹ از بینگ یوزڈ فار گیمبلنگ. وہ ہے جن کے اوپر جوا کھیلا جاتا ہے. As for the horse that is for man, اور وہ جو انسان کے لیے ہے it is the horse that one tethers seeking its benefit, کہ اس کو اس نے باندھ کے رکھا ہے لیکن اس سے وہ مطلب فائدہ اٹھا رہا ہے. For him this horse will be a shield against poverty, تاکہ اس کو غربت نہ ملے. وہ اس سے محنت کرے, وہ گھوڑے سے وہ جو بھی کرے, بوجھ ڈھائے یا کہیں سواری کے لیے کسی بھی چیز کے لیے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے, اور وہ اپنے آپ کو غریبی سے مطلب بچا رہا ہے. تو وہ بھی اچھا ہے. البخاری ریکارڈڈ دیٹ عروہ بن ابی الجاد البریقی said that the messenger of Allah said الخیل معقود فی نواسیہا الخیر الى یوم القیامت الاجر والمغنم. Good will remain in the 4 locks of horses until the day of resurrection, that is reward and the spoils of war. کہ گھوڑا جو ہے اس کے جو پورے وہ جو مین اس کے جو بال رہتے نا پورے اس کے اندر ہی تمام گڈ ہے, اس میں رہیں گے قیامت کے دن تک. اور وہ اجر ہے جو کہ مطلب اجر بھی ہے اس میں, اور جو کچھ بھی ان لوگوں کو دنیا کے اندر اگر مال غنیمت ملا تو وہ بھی. اللہ said next ترہبون to threaten or to strike fear, تاکہ جو اسٹیڈ آف وار جو رکھنے کے لیے اللہ نے بولا کہ وہ ان کو بھی تیار کرو تاکہ اس سے تم ان کے دل کے اندر خوف برپا کر دو. بہی عدو اللہ و عدوکم, the enemy of Allah and your enemy, یعنی کہ وہ اللہ کا بھی دشمن اور تمہارا بھی دشمن, that is believers یعنی کافر. وآخرین من دونہم, the others besides them, اور ان کے علاوہ بھی دوسرے لوگ ہیں منافق لوگ.
according to Mujahid such as بنی قریظہ, اور بنی قریظہ جو تھے جو ان کے بیچ میں تھے, جو کہ ایک ٹرائب ہے یہودی کی, یہ بھی ایک نمبر کے دھوکے باز اندر رہ کے دھوکہ دے دیتے, اور پرشینز جیسے کہ جو پرشینز لوگ ہیں وہ لوگ بھی, according to السدی. لا تعلمونہم اللہ یعلمہم, whom you may not know but whom Allah does know, کہ تم نہیں جانتے ان کو لیکن اللہ بالکل جانتا ہے انہیں. مقاتل بن حیان and عبد الرحمن بن زید بن اسلم said that this ayah refers to hypocrites, یہ منافقوں کے لیے ہے یہ ٹکڑا, as supported by Allah's statement, کہ اللہ کی جو آیت ہے اس سے, جیسے سورہ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 101, وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ, and among the Bedouins around you, جو بدو ہے تمہارے چاروں طرف, some are hypocrites, اس میں منافق بھی ہے, and so are کچھ منافق ہیں, and so are some among the people of al-Madina, اور مدینہ کے بھی لوگوں کے اندر کچھ منافق ہیں, who persist in hypocrisy, وہ منافقت میں لگے ہوئے ہیں. You know them not, تم نہیں جانتے ان کو. We know them, ہم ان کو جانتے ہیں, اللہ کہتا ہے. تو دیکھو سیم بات آئی نا, ہم ان کو جانتے تم نہیں جانتے. اللہ said next, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ, and whatever you shall spend in the cause of Allah shall be repaid to you. جو کچھ بھی خرچ کرو گے تم اللہ کی راہ میں, فی سبیل اللہ, تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا. and you shall not be treated unjustly, اور تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. Allah says whatever you spend on jihad will be repaid to you in full, کہ جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کو تم کو پورا لوٹا دیا جائے گا. We also mentioned Allah's statement, پھر اللہ کی ایک اور اسٹیٹمنٹ ہے یعنی آیت, سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 261, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. The parable of those who spend their wealth in the way of Allah, یعنی مثال ان کی جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, is that of a grain of corn, یعنی ایک دانہ ہے جو اناج کا, it grows 7 years, اس کی 7 بالیاں ہوتی ہیں, ایک دانے سے اگتا ہے جو, اس کے 7 بالیاں ہوتی ہیں, and each year has 100 grains, اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے, تو 700 دانے ہو گئے. اللہ gives manifold increase to whom he wills, تو اللہ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے جتنا بھی اللہ چاہے. And Allah is all sufficient for his creatures' needs, all knower, اور اللہ تو کافی ہے اپنے بندوں کی ضروریات کے لیے اور وہ سب کچھ جانتا بھی ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر